تو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں، یعنی کہ تو خود اپنی ذلت چاہتا ہے۔ اللہ نے مطلب وہی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے تو وہ خود اپنی ذلت چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے ایسا نہیں لکھا ہوتا یا اللہ اس کے لیے ایسا نہیں چاہتا۔ انسان در حقیقت نافرمانی کر کے اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے دے۔ اس میں ایک اور بات ہی پتہ چلتی ہے کہ عزت وہی پاتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کر لیتا ہے جیسے تیسے بھی، اور ذلت وہی پاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے جتنی مرضی آزادی مل رہی ہو، جیسے شیطان نے سو کارڈ آزادی حاصل کی اللہ کی اطاعت سے نکل کر، اس کے نتیجے میں اسے جتنی بھی آزادی مل رہی ہو سوچ کی، عمل کی، لیکن وہ ذلت ہی پاتا ہے۔ اور جو اللہ کی فرما برداری میں آتا ہے وہی عزت پاتا ہے۔ جو آدم کو عزت ملی تمام بنی نوع انسان مخلوقات پر، انہوں نے سجدہ کیا، تو آدم کو جو عزت ملی وہ ایک تو فرما برداری پر، دوسرا جب خطا کی تو اس پہ شرمندگی پر، نہ کہ اس پہ ڈھیٹ ہو جانے پر، نہ ڈٹ جانے پر۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی کہ یہی اللہ تعالیٰ کا بیسیکلی پلان تھا کہ یہی امتحان ہے انسان کا، کہ شیطان کو بھی اس کے اوپر ایک چھوڑ دیا ہے کہ وہ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ذہن سازی کر رہا ہے، اس کا ذہن خراب کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے۔ اور یہی اللہ کا پلان ہے کہ ان وسوسوں کے باوجود، ان گناہوں اور برائیوں کی طرف کشش کے باوجود کون سا بندہ میری بندگی اختیار کرتا ہے۔ اور انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام مخلوقات پر افضل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت میں آ سکتا ہے، یہ اس کے اندر پوٹینشل ہے۔ وہ شیر اگر اپنے آپ کو پہچانے ہی نہ کہ میں شیر ہوں، وہ بکری بنا دے تو اور بات ہے، لیکن انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں آ سکتا ہے، نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے اگر وہ سٹرگل کرے، اپنے اوپر ورک آؤٹ کرے، اپنا ذہن ٹھیک رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی پوٹینشل ہے انسان گرنے پر آئے تو پھر وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جب وہ گرنے پر آتا ہے پھر تو شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر بہت ساری کوالٹیز اور پوٹینشل ہے، بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، دونوں اس کے اندر پیکس ہیں۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں اب بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ اچھا یہ ان کے ایٹیٹیوڈ میں اب یہ آپ کو یہ شیطانی ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے اپنے ارد گرد، کہ اپنی نافرمانی کا، اپنے گھمنڈ کا، اپنی آکڑ کا مسلسل الزام اللہ پر لگا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ذلیل ہونا چاہتا ہے۔ شیطان ابھی بھی یہ اس کے الفاظ دیکھیں، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اور یہی بیسیکلی شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا چاہا تو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، حالات نے مجھے گمراہی میں مجھے برا کر دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کسی پہ الزام ڈالتے ہیں اپنے برے ہونے کا، حالانکہ برائی اور اچھائی انسان کے ہاتھ میں۔ تو اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ خوبصورت آیت ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ مطلب شیطان کا حملہ کسی ایک طرح کا نہیں ہوگا، وہ کئی طرح کا ہوگا، وہ ملٹیپل طریقوں سے حملہ کرے گا۔ وہ نیک آدمی پر یہ حملہ کر دے گا کہ تم تو بڑے نیک ہو، وہ برے پر یہ حملہ کر دے گا کہ تم تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، بس تم تو یہ تو بھئی نیکی اور جنت کے راستے تو بڑے مشکل ہیں بھئی، یہ تمہارے پاس، تم تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ نیک پر وہ اور طرح سے حملے کرے گا، نمازی پر وہ اور طرح سے حملے کرے گا، روزے دار پر اور طرح سے حملے کرے گا، گناہ گار پر اور طرح سے حملے کرے گا، باغی پر اور طرح سے، ہر طرح کے انسان کی وہ الگ پلاننگ کرتا ہے، اور آہستہ 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 آہستہ، اور جو نیکی کر رہا ہے اس کو نیکی کرنے دے گا، لیکن اس کی نیت خراب کر دے گا کہ میں اس نیکی کے نتیجے میں فیم حاصل کر لوں، میری واہ واہ ہو جائے۔ وہ آپ کے بیسیکلی عمل کو کرکرا کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔ آپ جس بھی پوزیشن پہ ہیں وہاں پر اس کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح یا اس کا عمل خراب کر دوں، یا اس کی نیت خراب کر دوں، یا اس کی سوچ خراب کر دوں، اور اس کو میں اصل جو پیور اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے وہ خراب کر دوں۔ وہ قربانی آتی ہے تو وہ شو آف پیدا کر دے گا، وہ جناب حج عمرے کی باتیں آتی ہیں تو وہ اور طرح سے اندر چیزیں، وہ ہر طرح سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے میں ان پر حملے کروں گا۔ اور یہ بیسیکلی کھلی دشمنی ہے، ایک اوپن، یہ کوئی چھپی چھپائی دشمنی نہیں ہے کہ سرد جنگ نہیں چل رہی انسان اور شیطان کی، یہ ایک اوپن چیلنج ہے شیطان کا، اور وہ اس کے نتیجے میں اللہ کو یہ کہتا ہے کہ تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا انسان کو اختیارات دے کے، صحیح۔ تو بیسیکلی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم شیطان کے مقدمے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو ہم اللہ کے مقدمے کو اور اللہ کی بات کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ تو آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا،
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. یعنی شیطان نے یہ بات کہی کہ انسانوں میں سے زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے. میرے ایسے ان پر حملے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی میں شیطانی چالیں چلوں گا, اس طرح کہ ان کو جو ہے وہ دنیا کو ان کے لیے خوشگوار بناؤں گا کہ بہت سارے تیرے راستے سے بھٹک جائیں گے. اے خدا, چند لوگ ہوں گے جو تیرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے. اچھا, قال اخرج منها مذءوما مدحورا, فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا, یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اچھا, یہ وہ آیت ہے جو اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے. جو شیطان کے راستے پر چل رہا ہے پھر چلے. اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, زیادہ لوگ تیرے راستے پہ چلیں گے, ٹھیک ہے, سارے جہنم میں جائیں گے, تجھ سمیت سارے جہنم میں جائیں گے. یعنی اللہ نے اس بنیاد پر کہ چلو جی زیادہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو کمپرومائز کر لیا جائے, زیادہ لوگ بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں تو کمپرومائز کر لیا جائے, چونکہ زیادہ لوگ ہیں نا, اب کیا کریں, سارے ہی کرتے ہیں, تو چلیں کچھ پلس مائنس کر کے ان کو بھی جنت میں ڈال. نہیں, اصول وہی ہے, ٹھیک ہے, زیادہ لوگ چلیں کم لوگ چلیں, جو تیرے راستے پہ چلے گا تجھ سمیت جہنم میں جائے گا. خواہ وہ 8 ارب انسانوں میں سے, نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, 7 ارب انسان ہی کیوں نہ ہو, جو تیرے راستے پہ چلے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کا اصول ہے, اور اللہ نے شیطان کو بھی کہہ دیا. اچھا, اب شیطان کی پوری سٹوری میں آپ کو جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی گناہ کو جسٹیفائی کرنا, گناہ کا الزام دوسرے پر ڈالنا, اور بدتمیزی, بیسیکلی بدتمیزی, شرمندہ ہو جاتا, یا مطلب یہ ساری ایٹیٹیوڈ اور غرور, یہ 3-4 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, اور یہ بالکل شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. کیونکہ یہ غرور, اپنے تقوی پر, اپنے نیکی پر, اپنے علم پر, اپنے اختیارات پر, اپنی صلاحیتوں پر غرور, یہ شیطانی ایٹیٹیوڈ ہے. اور اگر آپ کو کسی انسان میں نظر آ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ شیطان نے اس کو جھگڑا ہوا ہے. اپنے غلط کاموں کو, اپنے غلط ایکٹیویٹیز کو, اپنے غلط رویوں کو جسٹیفائی کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا الزام, اچھا ایسے ہے تو ایسے, الزام دوسرے پر ڈالنا, یہ نہیں جی اس وجہ سے, اس وجہ سے, ٹھیک ہے. اپنے لاجیکل ریزن نکالنا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, مطلب جسٹیفائی کرنا کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بدتمیزی دین کو لے کے, اللہ کو حکامات کو لے کے, کہ یہ کیا, میں کیوں کروں, ایسے ویسے. تو یہ سارے جو رویے ہیں یہ بیسیکلی ڈائریکٹ شیطان کے ہیں, جو وہ انسان کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ انکلکیٹ کرتا ہے, ڈالتا ہے. تو یہ چیزیں, پھر یہ اوپن چیلنج ہے, اور اللہ کا اصول وہی ہے کہ ٹھیک ہے, اگر زیادہ تر راستے پہ چلتے ہیں تو چلیں, تجھ سمیت سارے جہنم میں جائیں گے. صحیح ہے. تو آگے, اور اے آدم, بڑی خوبصورت رکوع ہے, اے آدم تم اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو, جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا اور نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ٹیسٹ کر لیا, شیطان کا ٹیسٹ ہو گیا, آدم کا بھی ٹیسٹ ہو گیا تھا جب وہ کچھ نام پوچھے تھے اور آدم نے بتا دیے تھے, اور اس کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا, ساری مخلوقات نے سجدہ کیا. اب آدم علیہ السلام کا آدھا ٹیسٹ ہو گیا تھا, آدھا رہتا تھا. ایک ٹیسٹ ہو گیا تھا کہ بھئی صلاحیت کے اندر, جاننے کے اندر, علم کے اندر انسان نے اپنی صلاحیت کا اظہار کر دیا, ٹھیک ہے. اب آدھا ٹیسٹ رہتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا کتنا زبردست اللہ نے سائیکالوجی بنائی ہے. اب سارے, یہ جنت ہے, آدم یہاں رہو, یہ جنت ہے, یہ ساری چیزیں انجوائے کرو, لیکن اس درخت کے پیچھے نہ جانا. اب دیکھیں, یہ جس طرح بھی آپ کسی کو کہنا کہ ہم انسانوں کے اندر, یہ بیسیکلی انسانی سائیکالوجی چونکہ اللہ نے بنائی ہے, اور یہ 14 صدیاں پرانی بات تو نہیں ہے, یہ تو ہزاروں کروڑوں سال پرانی بات ہے. جب انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا تو پتہ نہیں کتنی پرانی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ سائیکالوجی انسان کی خود بنائی ہے, وہ کریٹر ہے, تو وہ جانتا تھا کہ انسان کو جس چیز سے کہتے ہیں نا کہ ادھر نہ جانا, وہ اس روڈ پر نہ جانا, بچوں کو جب کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس گلی میں نہیں جانا تو وہ ادھر ہی جاتے ہیں. یہ بیسیکلی انسان کی سائیکالوجی ہے. چھوٹے بچے کو 4 کھلونے پڑے ہوئے ہیں, 5ویں کھلونے سے آپ اس کو لینے سے روک رہے ہیں, یار یہ 4 انجوائے کر لو, 5واں فلانا کھلونا ہے, یہ آپ نہیں, وہ اس طرف ہی جائے گا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ساری جنت انجوائے کرو لیکن اس طرف نہ جانا. یہ آغاز تھا اس ٹیسٹ کا, اور اللہ تعالیٰ کے پلان کی ایگزیکیوشن کا. حضرت آدم پھر وہی انسان کا تجسس ہے کہ وہ ایک چیز تو رہ گئی نا کہ آخر ایسا ہے کیا. اور بیسیکلی دین بھی یہی ہے, بہت ساری چیزیں حلال ہیں لیکن ان چند حرام کے قریب مت جانا. یہی دین ہے, یہی دین ہے ہمارا کہ یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, لیکن یہ چند چیزیں حرام ہیں, ان کے قریب نہ جانا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہیں جاتے ہیں, اور یہی ٹیسٹ ہے, یہی انسان کی سائیکالوجی ہے, اور یہی امتحان ہے, اور اسی چیز کو شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو شیطان نے اپنا کام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک راستہ تو بنا دیا انسان کو ٹیسٹ کرنے کا, ٹھیک ہے, اور شیطان کو اپنی ڈٹائی میں مزید آگے بڑھنے کا. اب شیطان تو پرسنل لے چکا تھا, اس کا تو کلیش بن چکا تھا, اور یہ ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ہی تھیں, ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ہی تھیں.
تو ابھی آدم کا دیکھیں اب کتنا خوبصورت انسانی سائیکالوجی یہاں بیان کی گئی ہے کہ جس چیز سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ادھر نہیں، انسان اسی کے متعلق سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ چھوٹے بچے میں آپ کو آدم کی صفات جو ہے وہ نظر آنے لگ پڑتی ہیں جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے، جس چیز سے روکتے ہیں وہ اسی طرف ہی بڑھتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی چونکہ وہ بچہ ہوتا ہے، شعور کی عمر میں آتا ہے، لیکن بڑے ہو کے یہ چیزیں امتحان بن جاتی ہیں. صحیح ہے. تو اے آدم تو تیری بیوی اور دونوں جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، ٹھیک ہے، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا. اسی طرح ہی مطلب تمہارا دین ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جلد عمر میں شادی کرو، نکاح کرو، ایک سے زیادہ نکاح کرو، لیکن گرل فرینڈ کے قریب نہ جانا. اچھا پھر ہم وہی جاتے ہیں. صحیح ہے. سچ بولو، ایمانت داری کرو، پیسہ کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، کھاؤ پیو، کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، لیکن حرام سے نہ کمانا، جھوٹ سے نہ کمانا، دھوکے سے نہ کمانا. ہمیں لگتا ہے شاید اسی سے پیسے ملیں گے. تو بیسیکلی دین بھی اسی ایک جملے میں بیان ہو گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں انجوائے کرو لیکن اس کے قریب نہ جانا. صرف یہ ٹیسٹ ہے. اس لیے جو بات کہتے ہیں نا کہ جو الٹے سیدھے فلسفے جھاڑے ہوتے ہیں کہ بھئی شراب جنت میں حلال ہے اور دنیا میں حرام ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بات کرتے ہیں نا شراب رب نے جناب وہ حرام کر دی، پھر یہ جو یہاں پیو تو حلال ہے، جو وہاں پیو، جو یہاں پیو تو حرام ہے، جو وہاں پیو تو حلال ہے. بیسیکلی یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے. بہت سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگر حرام کر دی ہیں، ٹھیک ہے وہ ناپاک ہیں، ان کے اندر ناپاکی ہے، لیکن بیسیکلی تو وہ ٹیسٹ ہے. جس طرح ایک کمانڈو کی ٹریننگ کے لیے اسے فلانی چیزیں بھی منع کر دی جاتی ہیں، یہ والا کھانا بھی نہیں کھانا، یہ والا کھانا بھی نہیں کھانا، یہ والا کام بھی نہیں کرنا، یہ والا کام بھی نہیں کرنا، اگر وہ کرے تو حرج تو نہیں ہے. جس طرح ایک جم اپنی ٹریننگ کے لیے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑا مقصد اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں اس کے اوپر منع کر دی جاتی ہیں. تو یہی بیسیکلی ٹریننگ ہے. تو اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شراب، سود اور یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر جس طرح جنت میں حوروں کا کنسیپٹ ہے، تو دنیا میں تو جو ہے وہ ایک نکاح کی اجازت ہے. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ٹیسٹ ہے کہ انسان کیا میرے کہنے پر میرے لیے رکتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. تو بیسیکلی یہی بات تھی کہ بھئی ان سارے درختوں کو، اب اس پھل میں کوئی حرج تو نہیں تھا، اس پھل میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن وہ ٹیسٹ تھا. اسی طرح ہی بہت ساری حرام چیزیں آپ کو جیسے لگتی ہوں کہ بھئی یہ کیوں حرام ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے، یہ مطلب یہ نہیں سمجھ آتی. تو بھئی آپ آئے ہی ٹیسٹ دینے کے لیے اس دنیا میں. آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو اگر سمجھ نہ بھی آئے تو کیا آپ شیطان فرشتوں کو سمجھ آئی تھی اس بات کی کہ انسان کو کیوں بنایا ہے؟ فرشتوں کو سمجھ آ رہی تھی. فرشتوں نے تو کویسچن کیا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. فرشتوں کو اس بات کی سمجھ آئی تھی کہ شیطان کو، یہ انسان کو سجدہ کیوں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنے اختیارات کیوں دے رہے؟ نہیں سمجھ آئی تھی، لیکن مانی بات. اور جب انسان بات مان لیتا ہے، ابھی آگے چل کے میں ایک اور نقطہ بیان کروں گا، چلیں ادھر چلیں. ہاں جی. اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. اب یہ شیطان کا 5واں طریقہ کہ وہ گناہ کو نارملائز کرتا ہے. اب شیطان نے آدم پر یہی ٹرک کھیلا کہ دیکھیں وسوسہ ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں اس درخت کے پھل کھانے میں کوئی ایشو نہیں ہے، مسئلہ بس یہ ہے کہ آپ شاید فرشتے بن جائیں گے، آپ کو ہمیشگی مل جائے گی، یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو بس یہ مسئلہ ہے اور تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ گناہ کو نارملائز کرتا ہے. ہر گناہ کو، جو گناہ اٹ سیلف بہت بڑی چیز ہے، اس کو آسان بنا دینا انسان کے لیے اور اس کو نارملائز کرنا شیطان کا کام ہے، شیطانی کرندوں کا کام ہے. شیطان کے راستے پر چلنے والے میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا کام ہے کہ وہ گناہ کو نارملائز کرے. یہ شیطانی ایجنڈے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی یہی کیا شیطان نے کہ اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے. ابھی آپ شیطان کی پوری سائیکالوجی اور آدم کی پوری سائیکالوجی اس رکوع میں بیان ہو گئی ہے. اچھا جی، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے یا تم فرشتہ نہ بن جاؤ، بس یہی وجہ ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اس کو کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی بڑا پرابلم نہیں. حالانکہ اللہ کی نافرمانی بذات خود ایک پرابلم ہے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. شیطانی لوگ، شیطان کے رستے پر چلانے والے لوگ، شیطان کے رستے پر چلنے والے دوست، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، سب سے زیادہ وفادار تمہارا میں ہوں، ٹھیک ہے نا. سب سے زیادہ ایک جو بوائے فرینڈ ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کا سب سے زیادہ خیر خواہ نہیں ہوتا، اس کے لیے مر میٹ نہیں رہا ہوتا، اور سب کچھ وہ اس کے لیے سب سے زیادہ، تو وہ اس کے لیے تو بس وہی ہوتی ہے. تو یہ سب شیطان ہے. جو غلط راستے ہیں وہ سب شیطان ہے کہ سب سے زیادہ تمہارا خیر خواہ، تمہارا چاہنے والا، تم سے محبت کرنے والا، تمہاری فکر کرنے والا تو میں ہوں. اور اسی بھیس میں شیطان آیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں ہمیشگی حاصل ہو جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ تم فرشتے بن جاؤ، تو بس یہی ہونا ہے، پھل کھا لو. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخر کار سلولی آہستہ آہستہ
پہلے دن انسان آپ سے چھوٹا گناہ کرائے گا کہ کوئی نہیں بات کر لو خیر ہے، کوئی نہیں دیکھ لو خیر ہے، اگلے دن اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے. یہ بیسیکلی پورا طریقہ کار، پورا طریقہ واردات امت کو اس رکوع میں بتایا ہے شیطان کا کہ اس طرح پھنسائے گا وہ. یعنی کہ دشمن کی کیا صلاحیتیں ہیں، دشمن کا کیا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی بتا دی کہ آپ نے اس دشمن سے کیسے مقابلہ کرنا ہے. سلولی آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ایک دم نہیں کہ جی وہ درخت کھا لو ہمیشہ مل جائے گی، آہستہ آہستہ روز روز کوئی نہیں مسئلہ، آہستہ سلولی اس رستے پہ لے کے گیا. تو ان کا سطر جیسے انہوں نے جب وہ کھایا پھل تو ان کا سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. اب اس میں 2 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ کے اللہ کی نافرمانی کا ان کے اندر اس طرح وہ نہیں تھا، اور شیطان کرتا ہی ہے، وہ یہ سمجھ کے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ مل جائے گی، فرشتے بن جائیں گے تو کھا لیتے ہیں. تو ان کے کپڑے اتر گئے، حضرت آدم کے، حضرت حوا کے، ان کے سطر جو ہے وہ ننگے ہو گئے. اور پھر وہ کیا کرنے لگے، وہ جنت کے پتوں سے، جو ارد گرد درخت تھے ان کے پتوں سے وہ اپنا سطر چھپانے لگے. حالانکہ وہ میاں بیوی تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فطری طور پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پبلک میں ننگا نہیں کرتا. آپ کے انگریز اپنی فطرت سے گر جائیں تو یہ اور بات ہے. یعنی بیسیکلی جب انسان بنایا گیا تھا تو وہ اپنی پیور فطرت کے اندر تھا، اس کے پاس ابھی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا، اس کے پاس ابھی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، وہ اپنی پیور فطرت اور پیور نیچر کے اندر تھا. اور جب ان کے کپڑے اترے تو وہ بھاگے ادھر ادھر، کپڑے پتے ڈھونڈے، جھاڑیاں ڈھونڈی، تنے ڈھونڈے کہ میں کسی طرح اپنا سطر چھپا لوں. تو اٹ مینس کہ فطرت نیچرلی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ننگا نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ننگا نہیں کرتا. انگریز جتنی مرضی پٹی پڑھائیں کہ آپ ننگا ہو جائیں گے، تو ننگا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لباس بندے کی اپنی چوائس ہے، جیسے مرضی پہنے، جتنا مرضی پہنے، انسانی فطرت اس کے خلاف ہے. آپ کو پبلک میں آپ کے کپڑے اتار دیے جائیں تو آپ اپنے آپ کو چھپائیں گے. ہاں اگر آپ اپنی فطرت سے گر گئے ہیں، آپ گھٹیا ہو گئے ہیں، تو آپ سکرین پر آ کے ننگا ناچ بھی کر لیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ آئٹم سانگ بھی کر لیں گے، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. فطرت اب اگر بندے نے اپنی گرانی ہو اور اپنی فطرت سے گرنا ہو اور اپنے آپ کو جانور بنانا ہو تو پھر وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. وہ تو سکھانے پر تو بندروں کو بھی بڑے بڑے طریقے سکھائے جائے، شیروں کو سدھا کے کہاں کہاں لے کے جائے. تو شیر کو اپنی فطرت، آپ نے جو سرکس میں شیر آتے ہیں وہ کتنے بزدل ہوتے ہیں، وہ مالک سے ڈر رہا ہے، وہ جناب ڈنڈے سے ڈر رہا ہے، وہ جناب جو حرکت اس کو مالک کرنے کو کہہ رہا ہے وہ ناچ رہا ہے، وہ شیر ناچ رہا ہے جس کا کام شکار کرنا تھا، جس کی دھاڑ سے پورا جنگل لرزتا تھا. اس شیر کی فطرت اگر ختم کر دی جائے تو وہ بکری بن جاتا ہے. تو بیسیکلی اپنی فطرت اگر انسان کرا دے گا تو یہ ایک اور پوائنٹ پتہ چلا کہ نمبر 1 شیطان سلولی ٹریپ کرتا ہے، گناہ کو نارملائز کرتا ہے، خیر خواہ کے روپ میں آتا ہے، دوست کے روپ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، صحیح ہے. اور اس کے بعد جب وہ آپ گناہ کر لیتے ہیں تو شیطان غائب ہو جاتا ہے. وہ اس کا مقصد آپ سے کام کرانا. اب جب وہ گناہ کر لیا تو وہ خیر خواہ کہاں گیا، وہ غائب ہو گیا. وہ اپنا مقصد پورا کرنے آیا تھا، وہ آدم کو جو ہے وہ آدم کو جو ہے وہ رسوا کرنے آیا تھا، وہ اپنا مقصد پورا کر کے نکل گیا، وہ خیر خواہ نکل گیا، غائب ہو گیا. جب آپ پھنسے تو ان کے کپڑے اتر گئے. اور ایک اور پوائنٹ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بیسیکلی انسانوں کے کپڑے اتارنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہ ویک پوائنٹ ہے. ننگ اور عریانی وہ چیز ہے جو مرد اور عورت کا ویک پوائنٹ ہے، اور یہاں سے وہ بے حیائی کے راستے پہ چلتے ہیں. یعنی کہ پہلا ٹول جو انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری جس سے شیطان کھیلتا ہے وہ ان کے کپڑے اتروانا ہے، کپڑے کم کروانا ہے، ان کو ننگا کر دینا ہے، تاکہ یہ ایک بہت بڑی بے حیائی کی جو دلدل ہے اس طرف نکل جائے. تو یہ جتنا یہ لباس کے معاملے میں چیزیں ہیں، یہ سارے شیطانی ایجنڈے ہیں. تو یہ بہت ڈیپ رکوع ہے جس کو سمجھا جائے. تب ان کے لیے رب نے پکارا، اب آنکھیں کھلی نا. شیطان جب بندہ کر بیٹھتا ہے گناہ تب آنکھیں کھلتی ہیں، تب اسے گناہ کی جو لذت ہوتی ہے فضول سی جب اسے مل جاتی ہے پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ میں نے کیا کیا. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا بہت ساری چیزیں میں نے آپ کہا تھا، میں آپ کو آگے چل کے ایک پوائنٹ بتاؤں گا کہ اللہ کی کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو نا، کہ اللہ نے اس چیز کا کیوں حکم دیا ہے، اس چیز کا کیوں حکم دیا ہے، اس چیز کا کیوں حکم دیا ہے، یہ 5 نمازیں کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، یہ پردہ کیوں ہے، اور جناب یہ دیانتداری اور سود کیوں نہیں کھایا جا سکتا اور تجارت کیوں نہیں کی جا سکتی. یہ ساری چیزیں جو اللہ کی ہیں، آداب کیوں ہیں، وراثت میں ایسے تقسیم کیوں ہوگی، عورت کا اتنا حصہ کیوں ہے، جن چیزوں کی ویسے تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ اس واقعے سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ صبر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. فرشتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انسان کو اختیارات کیوں دیے جا رہے ہیں، لیکن
جب انسان نے وہ بتا دیا ان چیزوں کے نام اور ثابت کر دیا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں بہت کیپیبل چیز ہوں، تو فرشتوں کو اس وقت یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر شیطان کا جب دوسرا حملہ ہوا تو ابھی حضرت آدم علیہ السلام جنگ نہیں ہارے، ابھی اس ٹائم شیطان اوپر پہ چلا گیا ہے۔ پہلے شیطان نیچے آیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کا کہا گیا، اور پھر ٹھیک ہے شیطان کو کہا دفعہ دور ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ۔ پھر شیطان نے کم بیک کیا، دوبارہ حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور حضرت آدم کو جو ہے وہ ٹریپ میں پھنسا لیا۔ لیکن اس کے بعد حضرت آدم نے جو کام کیا اس کے بعد شیطان کی بولتی بند ہوگی۔ شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ جناب میں حضرت آدم کو رسوا کروا کے یہ ثابت کر دوں گا اور میں جنگ جیت جاؤں گا کہ میری بات ٹھیک تھی، لیکن حضرت آدم نے جو کام کیا اس سے ان کی ساروں کی، فرشتوں کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، سب کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت بھر پڑی۔ جیسے ہی گناہ ہوا حضرت آدم سے وہ رو پڑے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب ایسے ظلم ہو گیا، اے رب میرے سے۔ اب یہی ڈفرنس ہے انسان اور شیطان کا، کہ وہ شیطان گناہ کر کے اڑ گیا، جسٹیفائی کرنے لگ پڑا، بدتمیزی کرنے لگ پڑا۔ آدم سے جیسے ہی گناہ ہوا تو شرمندہ ہو گئے، رو پڑے، اللہ سے معافی مانگنے لگ پڑے۔ اب جب یہ عمل انہوں نے کیا، اور یہ ہے بیسیکلی انسان کی اسٹرینتھ، کہ گناہ کرنے کے بعد اگر اس میں شرمندگی ہو رہی ہے، وہ رو رہا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، وہ پریشان ہے، تو بیسیکلی وہ اپنے آدم ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ اگر وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ڈٹائی سے کری جا رہا ہے نا، تو وہ اپنے شیطان ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑا کلیئر نقطہ ہے۔ تو اب حضرت آدم نے جب معافی مانگی، رو پڑے، توبہ کی اور گڑ گڑائے اور کمال توبہ کی، تو پھر فرشتوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ آدم کیا چیز ہے، شیطان کو بھی سمجھ آ گئی آدم کیا چیز ہے، اور اللہ نے جو چیز ثابت کرنی تھی وہ ہو گئی۔ تو اللہ کی اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو صبر کریں، ٹائم، اٹ ول ٹیک ٹائم، دین یو ول انڈرسٹینڈ۔ آپ کو چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گی، ایک دم نہیں سمجھ آئیں گی، آہستہ آہستہ۔ فرشتوں کو اگر جلد بازی کی لیکن بات سمجھ گئے کہ اللہ نے کہہ دیا کر دیتے ہیں، بات مان لی۔ جب اللہ کی بات آپ مان لیں گے نا، چپ کر کے مان لیں، نہیں بھی سمجھ آ رہی، کچھ دیر بعد سمجھ آ جائے گی۔ شیطان بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ تو بھائی چند منٹوں کی گیم ہے حضرت آدم کا تو ابھی میں، لیکن حضرت آدم نے جو واپس میں کم بیک کیا، توبہ کی، گڑ گڑائے، اپنے آدم ہونے کا ثبوت دیا، تو شیطان کو بھی سمجھ آ گئی۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات صبر کر کے، بات مان کے، اس رستے پر چل کے سمجھ آتے ہیں۔ دور سے بیٹھ کے دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک اس کے اندر پوائنٹ ہے۔ اچھا جی، دونوں بول اٹھے، عرب ہم نے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار ہے اور سامان زیست ہے۔ اب یہ سزا ہے، سزا نہیں، اللہ تعالیٰ کا پلان ہے جو ہو کے رہنا تھا۔ تو حضرت آدم کو جنت سے رخصت کیا گیا اور زمین پر اتار دیا گیا، اور تب سے زندگی کا آغاز ہوا۔ ٹائم ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، رکوع بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم آخرکار نکالا جائے گا۔ یعنی اب زندگی شروع ہے، اب امتحان شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا تھا زمین پہ اپنا خلیفہ، اب وہ امتحان شروع ہے۔ شیطان اپنا کام کرے گا، انسان اپنا کام کرے گا۔ تو بیسیکلی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایٹ اے ٹائم شیطان کو بھی اتارا ہے، انسان کو بھی اتارا ہے۔ انسان ہیرو ہے، شیطان ولن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہیرو نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے اور شیطان نے اسے منزل پر نہیں پہنچنے دینا۔ یہی زندگی ہے، یہی دنیا کا مقصد ہے، یہی اس کائنات کا مقصد ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت۔ اچھا جی، لباس کے احکامات آ رہے ہیں، اب ذرا غور سے دل تھام کے سن لیں۔ جیسے ہی پہلی چیز جب انسان، اب دیکھیں انسان دنیا میں آ گیا، بالکل کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، بالکل سٹارٹنگ ہے، آدم کی تخلیق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو پہلی چیز بتا رہا ہے نا انسان کو، وہ کیا ہے؟ لباس۔ کہ لباس پہنو گے تو یہ جو باقی یہاں پر کتے بلے پھر رہے ہیں نا دنیا میں، جتنی مخلوقات ہیں، پھر اس بات سے ثابت ہوگا کہ اے انسان، تم انسان ہو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ یہ لباس وہ چیز ہے جو تمہیں باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ جتنے جانور پھر رہے ہیں، یہ جتنے چرند پھر رہے ہیں، یہ بے لباس ہیں، یہ جانور ہے نا، تم جانور نہیں ہو، تم انسان ہو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ تو اب انسان خود جانور بننا چاہے اور اپنے کپڑے اتارنا چاہے اور اس بات کو سمجھے کہ یہ بہت زبردست چیز ہے، اور کپڑے اتارنے والوں کے پیچھے ہم لوگ مریں، تو پھر ہم بھی جانور ہی ہوئے۔ تو پہلی چیز دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا کام، شیطان نے کیا کیا؟ کپڑے اتروائے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلی چیز جب ماں اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتی ہے تو کچھ بتاتی ہے کہ بیٹا یہ کام لازمی کرنا، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد کہا کہ لباس کے معاملے میں غلطی نہ کرنا. یہ لباس کم لباسی اور یعنی وہ چیز ہے جو ہر گناہ کی جڑ ہے. بے حیائی جو ہے وہ ہر فساد کی جڑ ہے. جتنا آج کل وومن امپاورمنٹ کے طریقے ہیں اور زنا کا کلچر ہے، ریپ ہے، سارا کچھ ہے، پورنوگرافی ہے، جو بھی ساری چیزیں ہیں، سارے مسائل ہیں، یہ بیسیکلی بے لباسی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو مخلوط ماحول ہے اور کلچر ہے، جتنے مسائل ہیں نوجوانوں کے، اس کی جڑ یہ شیطان کا ایجنڈا ہے، بے لباسی. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج کے کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم میں نے تمہیں ایک چیز گفٹ کی ہے، وہ ہے لباس. یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس کو نہ اتارو، اس کو پہنو، اس سے اپنے آپ کو ڈھکو، اپنے انسان ہونے کا ثبوت دو. اب بعض سارے لوگ حدیث ایسے ہیں کہ کپڑے پہن کے بھی لوگ ننگے ہوتے ہیں، بعض عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگے، یعنی وہ کپڑے اتنے ٹائٹ پہنتی ہیں کہ وہ کپڑے پہننا نہ پہننا برابر ہو جاتا ہے، اتنی اس میں کشش آ جاتی ہے. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی. 3 چیزوں کے لیے لباس ہوتا ہے. بڑا امپورٹنٹ رکوع ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، نوٹ کر لیں. 3 چیزوں کے لیے لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. جیسے انسان کو بھیجا لباس نازل کیا، لباس کا اسے شعور دیا، یعنی وہی شعور جو حضرت آدم کو جنت میں تھا کہ جیسے ہی ان کے کپڑے اترے وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے. یعنی انسان کو اپنے آپ کو ڈھانکنے کا، اپنے آپ کو ملبوس کرنے کا شعور اس کی نیچر کے اندر ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو وہی شعور، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تم اپنے آپ کو ڈھانک سکو، کیونکہ یہ انسان کے فطرت میں ہے. صحیح ہے. تو کیا کام کرتا ہے لباس؟ تاکہ تم اس سے نمبر 1 اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانکو. جو حصے زیادہ اٹریکٹیو ہیں، قابل شرم حصے ہیں، شرمگاہ ہے، ٹھیک ہے، سطر ہے مرد کا عورت کا، اس کو ڈھانپو. نمبر 1 تو لباس کا یہ کام ہے. اگر لباس پہن کے بھی اگر آپ کا سطر تھوڑا سا ظاہر ہو رہا ہے یا اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ مزید پرکشش ہو کے سامنے آ رہا ہے، تو آپ لباس پھر نہ پہنے. پھر یہ تکلف ہی کیا آپ نے، پھر لباس پہننے کا مقصد تو پورا نہیں کیا. لباس کا کیا مقصد ہے؟ پہلا جو قرآن میں آیا ہے کہ وہ آپ کے قابل شرم حصوں کو، آپ کی شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کیا کرتا ہے؟ اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مطلب اگر ہم محفوظ ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ لباس ہے. وہ لباس. اور اس کے بعد نمبر 3 زینت کا ذریعہ ہے. یعنی کہ لباس آپ کو خوبصورت بناتا ہے. یعنی کہ کچھ لوگ صرف یہ سمجھیں کہ جی صرف سطر ہی ڈھانپنا ہے، تو مرد جو ہے وہ جناب اپنی ناف سے گھٹنے تک جناب وہ دھوتی سی پہن کے باہر آ جائے، تو جی سطر تو ڈھانپ لیا اور اسی میں نماز پڑھوں گا، سطر پورا ہو گیا جی، حکم پورا ہو گیا. تو آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، آپ نے خوبصورت لگنا ہے. لباس کا ایک اور کام ہے آپ کو خوبصورت لگے. اچھا لباس پہنے جو آپ کو جچے، آپ کو خوبصورت لگے. لوگوں کو سیکشولی ایکسپلائٹ نہ کرے، لیکن آپ پر جچے، خوبصورت لگے. اچھا لباس پہنے، اچھا جدید لباس پہنے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں. تو 3 کام ہے. ایک آپ کی حفاظت کا کام، آپ کے شرمگاہوں کو ڈھانپ رہا ہو، اور وہ لباس آپ پر اچھا لگ رہا ہو، خوبصورت لگ رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. اچھا آگے چلے جی. اور اس کے بعد آخری چیز ہے جو اس بات کو، لباس کے معاملے کو مکمل کر دیتی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اب یہ چیز اتنی زبردست ہے کہ ایک عورت اگر ویسا لباس پہن لے کہ وہ ڈھکا ہوا ہو، اس کی شرمگاہوں کو بھی ڈھانپ رہا ہو، اس کے جناب حفاظت کا بھی ذریعہ بن رہا ہو، اس کو اچھا بھی لگ رہا ہو، لیکن اس نے تقوی کا لباس نہ پہنا ہو. کہتے ہیں نا کہ بہت ساری عورتیں بے پردہ کرتی ہیں لیکن سارے الٹے کام کرتی ہیں. بہت سارے لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن سارے الٹے کام کرتے ہیں. اب ان کے اوپر تقوی کا لباس نہیں ہے نا. یہ لباس بھی تو پہننا ہے. صرف پردہ ہی تو نہیں کرنا، اپنی آنکھوں میں بھی تو پردہ ڈالنا ہے، اپنے دل میں بھی تو پردہ ڈالنا ہے. تو نگاہوں کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے سوچ کے اندر بھی تو پردہ ہو. اپنی سوچ کو بھی تو لباس کے اندر محفوظ کریں، اس کو تو ننگا نہ کریں. ننگی سوچ نہ رکھیں، ننگی خواہشات نہ رکھیں، ننگا ذہن نہ رکھیں. ان کو بھی پردہ ڈالیں، ان کو بھی حجاب میں رکھیں. دونوں پردے کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک بندہ سارا لباس کے اصول پورا کر رہا ہو اور آنکھیں ننگی ہوں، آنکھیں بے حیا ہوں، دل بے حیا ہو، سوچ بے حیا ہو، تو اس نے تقوی کا لباس نہیں پہنا. تو یہ دونوں، یہ صرف یہ نہیں کہا کہ صرف دل میں حیا ہو، دل میں تقوی ہو، آنکھ میں حیا ہو اور باقی جیسے مرضی لباس پہن لو، یہ تعلیم نہیں ہے. دونوں کام کرو. یہ دونوں ضرورتیں. بہت جامع، بہت خوبصورت، بہت ڈیپ آیت ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، دیٹس آل. ولباس التقوی ذلک خیر. اور اس کے بعد تقوی کا لباس بھی پہنو. تقوی بڑا ضروری ہے. لباس پہننا آسان ہے، یہ تو خرید لیں گے آپ بازار سے.
تقوی کا لباس پہننا مشکل ہے، یہ آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. صحیح ہے جی. تو یہ دونوں لباس آپ نے پہننے ہیں، تبھی آپ لباس پورا پہن رہے ہیں. صحیح ہے. بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یہ لباس نہیں ہے تو پھر کوئی لباس نہیں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے بنی آدم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بھیج دیا ہے، تو بیسک ایسی باتیں کہ اے بنی آدم یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کہی ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا. اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے انسانوں شیطان کے جھانسے میں نہ آنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی پھنسا لے اور جنت سے نکلوا دے جس طرح اس نے تمہارے والدین آدم اور حوا کو نکلوایا تھا. اور کس طرح نکلوایا تھا؟ اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے. یعنی کہ لباس اتارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو رسوا کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا لباس اتار دیا جاتا ہے. لیکن یہ بہت بڑی ہیوملیشن ہے. تو بیسیکلی جب انسان شیطان کے رستے پر چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ پینٹ کوٹ ٹائی کے اندر بھی ہو وہ ننگا ہو جاتا ہے. صحیح ہے، وہ بے شرم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. شرم انسان کو لباس پہنواتی ہے، بے شرمی انسان کا لباس اترواتی ہے، سوچ سے، دل سے، نظر سے اور پھر جسم سے بھی. تو کہیں ایسا نہ ہو اے انسانوں کہ شیطان تمہیں اپنے جھانسے میں ڈال دے اور تمہارے لباس اتروا دے. بیسیکلی یہ جتنی بے حیائی ہے اس کے پیچھے شیطان ہے، شیطانی ادارے ہیں، شیطانی ایجنڈے ہیں. ٹھیک ہے. اس بے حیائی کو جسٹیفائی نہ کریں. اور پھر اس بے حیائی کو جو لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ اس مخلوط کلچر کو، اس ناچ گانے کو، اس سب کو جو لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ ٹوٹل شیطان ہے. یعنی ایک تو بے حیائی ہے ہی شیطان کا کام، اس کے بعد جسٹیفائی کرنا، اس پر دھڑلے سے جی میں نے پیار کیا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور یہ وہ ہیں یہ جو آپ کو فلم میں گانے سکھاتے ہیں، اور سب کچھ کرنا اور اوپنلی کرنا اور شرم نہ کھانا. صحیح ہے. یہ گانے سن سن کے تو یہ سارا یہ دھڑلہ، یہ بدتمیزی اور یہ آکڑ کے گناہ کرنا، صحیح ہے، اس نام پر کہ جی میں نے تو عشق کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل شیطان کے رویے کے اوپر چسپاں ہو رہی ہیں، چیزیں بالکل فکس ہو رہی ہیں. تو یہ سمجھ لیں جی بھائی، یہ رکوع آپ بار بار پڑھیں اور آنکھیں کھولیں، یہ ساری باتیں آج کے دور کی باتیں. ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی یہ بیسیکلی بے لباسی انسان کی ویکنس ہے. انسان برداشت نہیں کر پاتا، یہ انسان گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے. اس عریانی کو دیکھ کے بے حیائی دیکھو. یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی اپنی نظریں سنبھالو، اپنی نظریں نیچے رکھو، میں نے جیسا مرضی لباس پہنا ہے. او بھائی، کوئی عقل نام کی چیز ہے؟ تم بے لباس ہوگی تو ڈیفینیٹلی تمہارے اوپر نظریں آئیں گی. تم اٹریکٹیو لباس پہنو گی تو ڈیفینیٹلی لوگ تمہیں دیکھیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ انسان کی ویکنس ہے. انسان اس پر اوور کم کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ تو اتنی بھونڈی اور فضول لاجک ہے کہ میں جیسا مرضی لباس پہنوں، تم اپنی نظریں نیچے رکھو. یہ تو اس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی، کوئی تک ہی نہیں بنتی. ہاں، تم لباس اپنے آپ کو ڈھانکو اور ہم اپنی نظر نیچے رکھیں گے. یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لباس نہیں پہن رہی یا اس طرح کا لباس پہنے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے. یہ تو ہوگا، اس طرح ہوگا تو اس کے ریاکشن میں یہ چیز ہوگی. جہاں سے تم نے ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، وہ چاہے کلچر میں ہو. ایسا یہاں جو بات کی جاتی ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے کلچر میں ہیں، یہ جناب یہ تو انارکلی کے دور کا اور مغلیہ دور سے اور پرانے دور سے جناب یہ عورتوں کا ناچ تو چلا آ رہا ہے. یہ تو ہماری ہسٹری ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے. اگر آپ کے باپ دادا یہ بے حیائیاں کرتے رہے ہیں تو آپ کیوں بے حیا ہو رہے ہیں؟ آپ نے کلچر دیکھنا ہے کہ آپ نے اللہ رسول دیکھنا ہے؟ اگر برِ صغیر کی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں مغلیہ دور میں یہ جناب ناچ گانا عورت کا چلتا رہا ہے درباروں کے اندر اور یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں تو ہم بھی یہ کریں. اگر ہماری تاریخ کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر ہندو سکھ کلچر میں اور یہ ساری چیزیں میں یہ خرافات تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نافذ ہو گئی ہیں ہمارے اوپر. تو یہ اس طرح کی دلیلیں، یہی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے تو ہم بھی یہی کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا.
کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی جب عبادت کرو تو خوشبو لگانا، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، سطر کا خیال رکھنا، یعنی نکریں پہن کے ہم لوگ لانگ پہن کر نماز پڑھنے گئے ہوتے ہیں لڑکے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا لباس ہو، نماز کے وقت مناسب لباس ہو، یہ نہیں کہ آپ پوری طرح تیار ہونے لگ پڑیں، لیکن مناسب لباس ہو۔ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو، اور اکثر مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بالکل گندی ہو چکی ہوتی ہے نا ٹوپی، وہ مسجدوں میں پڑی ہوتی ہے، جس کو ویسے ہی پہننے کا دل نہیں کرتا، اور وہ سارے نمازی پہن رہے ہوتے ہیں۔ اچھی ٹوپی پہنے اگر آپ نے پہننی ہے، صاف ستھری چیز ہو نا۔ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی ان سے کہو کہ اس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا۔ من حرم زینت اللہ، اللہ تعالیٰ کی زینت کو، دنیا کی جو زینتیں ہیں، دنیا کی خوبصورتیاں ہیں، ان کو حلال طریقے سے انجوائے کرنے کو کس نے حرام کیا ہے؟ تو یہ ہر چیز اپنے اوپر حرام کر لینا، ہر انجوائمنٹ اپنے اوپر حرام کر لینا جو حلال ہے، تو یہ غلط کام ہے، یہ نافرمانی ہے اللہ کی۔ ایک چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ اس کو حرام کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی، یعنی یہ جو بہت زیادہ لوگ کہہ لیں کہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں اور جناب ہر چیز بہت زیادہ پیر بن جاتے ہیں، اور جناب بھی میں تو اللہ کے عشق میں وہ نکل گیا ہوں اور اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کا۔ اس دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے معاملات کرنے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں، دنیا کو انجوائے بھی کرنا ہے حلال طریقے سے۔ تو کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں، کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ فی الحیات الدنیا خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ ساری انجوائمنٹس ہیں وہ خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہیں، پھر کافر والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں نا۔ جس طرح ہم نے اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، اے نبی ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، یہ پہلے بھی آیا ہے۔ اب دیکھیں بے حیائی پہ اتنا کلیئر سٹانس اگر اسلام کا ہے تو پھر ہمیں بندہ بن جانا چاہیے، پھر ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو باتیں ہمیں سو کالڈ ایکٹر ایکٹریسز اور یہ ساری بتا رہے ہیں فلموں میں گانوں میں۔ پھر جتنا جب کلیئر سٹانس آ گیا ہے بے حیائی کے اوپر اور یعنی کے اوپر اسلام کا، تو بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو قرآن کے مطابق چلنا ہے نا۔ قیامت کے دن کسی خان نے تو آپ کو نہیں بچانے آنا اللہ سے، قیامت کے دن تو ہمیں قرآن نے اللہ سے بچانا ہے۔ تو اے نبی ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو ایسے شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ جو قرآن سن کر، رسول کی باتیں سن کر، اللہ کی آیات سن کر نافرمانیاں چھوڑ دے گا، توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، پھر اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر وہ ٹینشن فری ہو جائے۔ اگر اسے بظاہر مشکلات آ رہی ہیں، نو ٹینشن، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی خوف اور غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے، یہی غم ہے اب میری زندگی، اسے کیسے دل سے جدا کروں۔ اللہ کے راستے میں آیا ہوا غم تو ایک تحفہ ہے، وہ تو ایک بیسیکلی آپ کے اوپر ایک میڈل ہے، ایک سٹار ہے جو آپ کو لگا ہے، تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پوچھے، یعنی خدا کی بات چھوڑ کر جن کو تم فالو کرتے تھے وہ کدھر ہیں اب لوگ؟ اب وہ تمہیں نہیں بچائیں گے، وہ کدھر ہیں؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن یعنی تمہارے باپ دادا جو یہ کام کرتے رہے ہیں جن کو تم فالو کر رہے تھے وہ بھی اسی جہنم میں، تم بھی انہیں کے پاس جاؤ۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ جب بھی کوئی ایک گروپ
ٹھیک ہے، جہنم میں جا رہا ہوگا تو وہ اپنے پچھلے گروہ پر لعنتیں کر رہا ہوگا کہ تم نے مجھے پھنسایا، اپنے دوستوں پر، اپنے سیلیبریٹیز پر، اپنے آئیڈیلز پر، اپنی انسپریشنز پر، اپنے ان لوگوں پر جن کے پیچھے وہ چلتا رہا ہے، ان پر لعنتیں بھیجے گا کہ تمہاری وجہ سے میں جو ہے یہ ذلیل ہوا اور یہ جہنم کا تک پہنچا ہوں۔ تو وہ مایوسی جو ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ اس مایوسی سے ہم پہلے ہی بچیں۔ حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، اس کو میں نے فالو کیا، اس کے پیچھے میں چلا۔ ایک دوسرے پہ الزام لگا کہ اے اللہ اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ۔ یہ ہیں ان کی اصل وفاداریاں اور یہ ساری ان کی دوستیاں۔ لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ اللہ کہے گا سب کو 2 گنا ملے گا، ٹینشن نہ لیں، سب کو 2 گنا ملے گا۔ وہ کہیں گے اس کو 2 گنا عذاب دے، میں اس کی وجہ سے پھنسا تھا۔ اللہ کہے گا اس کو بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، سب کو ملے گا دوہرا عذاب، نو ٹینشن، سب کو باری باری ملے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، سب بھی قصوروار ہو، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی۔ اب ہم وہ کہیں گے کہ ہمیں نہ فالو کرتے، جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہوگا کہ تم نہ کرتے، ہماری بات نہ مانتے۔ اب پچھتائی کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسے ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، جہنم ہی پھر ان کا سب کچھ ہوگی۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہیں اور اس باب میں ہمارے ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ایمان لانے والوں میں، مسلمانوں کے اندر آپس میں جو چھوٹے موٹے اختلافات ہوں گے، کوئی ہلکی پھلکی جیلسی ہوگی یا کوئی ایسی چیزیں جو دنیا کے اندر ہوتی ہیں کسی نہ کسی حد تک، ٹھیک ہے نا، وہ جنت میں نہیں ہوگی۔ یعنی جنت میں 2 بیویاں ایک مرد کی آپس میں نہیں لڑیں گی، ان کو آپس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ جو دنیا کے اندر مطلب ایک دوست کی دوسرے دوست سے کوئی غیبت، کوئی اختلاف، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی جنت میں یہ چیزیں جو ہمارے اندر ایک دوسرے کے انسانوں کے متعلق ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ نکل جائیں گی۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہاں یہ ساری چیزیں مطلب سارا کچھ کس طرح ہوگا، جناب اتنی حوریں مردوں کو اور یہ وہ سارا کچھ، تو یہ انسان جس طرح آج کا انسان ہے، جس کے جذبات اس طرح آج کے ہیں، جس طرح وہ سوچتا ہے، وہ چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ غلط فہمیاں، اختلافات، جیلسیز، اس طرح کے مسئلے، ٹھیک ہے نا، مزاج کی مطلب دوریاں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ان کے دلوں دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے جس نے ہمیں راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ بیسیکلی یہ آپ کی ایفرٹ ہے، یہ جنت تمہیں ان اعمال کے بدلے میں لیا، ان سٹرگل کے نتیجے میں، اس نفس کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں، اس دنیا کی باتیں برداشت کرنے، وہ پوری سٹرگل ہے، آپ کا پورا کام ہے، پوری محنت ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ جنت ملی ہے۔ صحیح؟ اس وقت ندا یعنی ایسی کسی پیر کی سفارش پہ نہیں جنت مل گئی، ایفرٹ کے نتیجے میں ملی ہے، کوشش کی ہے، قربانیاں دی ہیں، سیکریفائز کیا ہے، نمازوں کی پابندی کی ہے، سستی کو برداشت کیا ہے، سردی کو برداشت کیا ہے، جہاد کیا ہے، اللہ کے دین کی بات کی ہے، لوگوں کی مخالفتیں مول لی ہیں، ایفرٹ کی ہے۔ یہ کسی کی سفارش پہ تو جنت نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، سفارش پہ نہیں آئے ہم یہاں پر، ہم اپنے عمل کی بنیاد پر آئے اور اللہ کی رحمت کی بنیاد پر آئے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ اہل دوزخ سے کہیں گے اہل جنت وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں ہمیں جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے، جو قرآن میں وعدے ہوئے تھے، سب کچھ مل گیا ہے، بالکل یہ حق ہوا ہے، جیسے یہ باتیں تھیں ویسے ہی ہوا ہے۔ کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے جہنم کے متعلق؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر تھے۔ یعنی کہ اللہ کے دین کو انہوں نے مکسر سا بنا لیا تھا، ٹیڑھا میڑھا کر لیا تھا، اپنی مرضیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آج جہنم میں بیٹھے ہیں، تو آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر اعراف کے کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے کہ اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اعراف
جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی جہاں کچھ لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے. یہ مطلب کتنے لوگ ہوں گے؟ کم تعداد ہوگی، زیادہ ہوگی، لیکن ان کی جو حالت بیان ہوئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ وہ جب جہنم والوں کو دیکھیں گے وہ شکر کریں گے یا اللہ ادھر سے ہم بچ گئے، اور وہ جنت والوں کو جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اور وہ خواہش کریں گے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. لیکن وہ اس بات کا البتہ شکر ادا کریں گے چلو کچھ نہیں ملا لیکن جہنم سے بچ گئے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں. یعنی کہ یہ جو ہم جیسے ہیں نا، یہ جو نیکی گناہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے مکسچر سا بنا کے، تو ویسے تو ہمارے گناہ زیادہ ہیں، لیکن اگر جس کے برابر ہوں گے تو یہ جنت کے امیدوار ہو گئے. یعنی انہوں نے الٹیمیٹلی پتہ نہیں کتنے سالوں بعد، کتنے ہزار سالوں بعد، وہاں تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے نا، تو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جانا تو جنت میں ہی ہے، لیکن وہ جو اعراف کی ایک عجیب قسم کی کہہ لیں کہ لٹکی ہوئی سی زندگی ہے انہوں نے وہ گزارنی ہے. عذاب سے البتہ بچ جائیں گے. تو یہ جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے یار اب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. تو یہ لوگ جنت کے امیدوار ہوں گے. اچھا جی، یعنی یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، اور نہ منفی پہلو اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں. یعنی ان کی زندگی میں نیگیٹیوٹی، منفی پہلو اتنا خراب نہیں ہوگا کہ یہ جہنم کے اقدار ہوں، اور مثبت پہلو اتنی نیکیاں ان کی نہیں ہوں گی، اتنے ہی اچھے نہیں ہوں گے کہ اس بنیاد میں انہیں جنت مل جائے. تو یہ درمیان میں پھنسے ہوئے ہوں گے. ان کا بس اتنا ہی ایک دو آیتیں تذکرہ آیا ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہے. اس لیے وہ جنت، یعنی اس سے یہ مجھے بتائیں اس سے یہ بات کیا پتہ چل رہی ہے؟ اب آپ اعراف کے اوپر آپ بہت سارے لوگ نے بڑی باتیں سنی ہوں گی، کسی نے باتیں سنی ہوگی. جو مجھے بات سمجھ آئی ہے اعراف کے اوپر وہ تو وہی سمجھ آئی ہے کہ بچے یا جنت ہے یا جہنم ہے، ایک ایک نیکی تلنی ہے، اور اگر برابر ہو گیا تو اعراف ہے. یعنی اس سے بیسیکلی اسی کنسیپٹ کا رد ہوتا ہے کہ جناب فری میں مل جانی ہے چیز، جہنم سے تو بچ جانا. یہ بیسیکلی یہ چیز اعراف کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنا تل کے نیکیاں اور گناہ تلیں گے. بیسیکلی اعراف یہ بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں اصول ہے کہ جو شیطان کے راستے پہ چلے گا تو اس سمیت سب کو جہنم میں ڈالوں گا. یعنی وہاں پر ایک ایک نیکی کا حساب کتاب ہونی ہے، تلنے ہیں اعمال، ایک ایک عمل دیکھا جانا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک نیکی تلنی ہے، اور اگر برابر ہو گیا تو کوئی سفارش نہیں چلنی، اعراف میں جانا ہے. اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں اعمال تلنے ہیں اور ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے. مجھے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے. بس اعراف کی ایک دو آیت ہے پورے قرآن میں، اور نہ اس کی تفصیلات کوئی زیادہ ہمارے پاس ہیں، لیکن اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی جنت جہنم دو آپشنز ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے اعمال ہے اور کچھ نہیں ہے. تو جتنی قوالیاں آپ سنتے ہیں کہ جناب بخشے جائیں گے اور بخشے جائیں گے اور بخشے جائیں گے، یہ تو ایسا نہیں ہے. پورا قرآن اس کی تردید کرتا ہے، پورا قرآن. تو صدق اللہ العظیم. آج ہمارا ٹائم کچھ لمبا ہو گیا، نہیں کر سکے اس بارہ مکمل، چونکہ درمیان میں ایک دو رکوع ایسے ہیں تھے جن کی تفصیل شیطان والا درکار تھی، اور اس سے پہلے دین میں کیا کیا حرام ہوا ہے. تو الحمدللہ لیکچر ہمارا کافی اچھا ہو گیا ہے، تو اس کو ہم شیئر کر دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے. 2 حصوں میں یہ لیکچر ہے، 2 ویڈیوز بنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا لمبا ہے لیکن آپ اس کو سنیں، اور الحمدللہ بہت انفارمیٹیو رہا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.